بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عفو درگزر کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ عفو درگزر عربی کا لفظ ہے جس کے معنی معاف کر دینا کے بخش دینا، بدلہ نہ لینا، کسی بات کو مٹا دینا، گناہ پر پردہ ڈال دینا کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی برائی یا زیادتی کرتا ہے تو آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوں، پھر بھی بدلہ نہ لیا جائے، اسے معاف کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عفو درگزر۔ ہاں، اگر اس میں انتقام لینے کی طاقت نہ ہو تو اس میں وہ انتقام تو نہیں لے گا، لیکن اس کو عفو نہیں کہیں گے، اس کو بے بسی کا نام دیں گے، کیونکہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو معاف کس طرح کرے؟ معاف اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ چھوڑ دینا، کیونکہ انتقام تو وہ لے نہیں سکتا۔ عفو صرف تب ہوتا ہے جب آپ بدلہ لینے کی پاور رکھتے ہوں، آپ میں ہمت ہو کہ آپ اگلے سے انتقام لے سکتے ہیں۔ عفو کا لو ایچ ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اگلے کو بظاہر معاف کر دے، ہاں میں نے معاف کر دیا، لیکن دل میں ابھی بھی اس کی اتنا نہ ہو، اتنا معاف نہ کر رہا ہو دل سے۔ اور ہائی ایچ اور اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ وہ اس کو ظاہر اور باطن قلبی طور پر بھی معاف کر دے اور زبان سے بھی معاف کر دے، اس کو کہہ دے ہاں میں تجھے معاف کیا، اور دل میں بھی یہ سوچ لے کہ ہاں میں نے معاف کر دیا، اس کو خوشی اور رضا ہونی چاہیے اس کے دل و دماغ کی کہ ہاں میں نے معاف کر دیا اس کو۔ اور اگر ہو سکے تو اس کو کوئی کچھ نہ کچھ احسان کر دے، اس پہ کوئی گفٹ دے دے، کچھ دے دے، اس کو احسان کر دے اس پہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت میں گیا تو اونچے اونچے محل کو دیکھا، بہت سارے محل تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، میں نے جبرائیل سے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے، یہ کن کے لیے محل ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ محل ان لوگوں کے لیے ہیں جو اگلوں کو معاف کر دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اہمیت دیکھیں، معاف کر دینے والے کے لیے جنت میں بڑے بڑے اللہ نے محل تیار کر رکھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگ گیا، گالیاں دینے لگ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بالکل خاموش رہے اور اس بات کا کوئی جواب نہ دیا جو کہہ رہا تھا برا بھلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے اور جب تک وہ گالیاں دیتا رہا حضور مسکراتے رہے۔ بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ساتھ اس کی بعض باتوں کی تردید شروع کر دی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفی میں دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ جب وہ شخص گالیاں دے رہا تھا تب تو آپ مسکرا رہے تھے، لیکن جب میں نے اس کی باتوں کی تردید شروع کی تو آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، ایسا کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خاموش تھے اور وہ اگلا گالیاں دی جا رہا تھا تو تمہارے ساتھ کا فرشتہ اس کا جواب دے رہا تھا، جب تم نے بولنا شروع کیا تو وہاں پر شیطان آ گیا۔ خاموش یہ ہے نا کہ سائلنس از دی بیسٹ سولوشن، یہی بات ہے، خاموش رہو گے تو فرشتہ جواب دے گا، بولو گے تو آگے سے شیطان آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ وہاں پر شیطان آ گیا تھا اور میں وہاں پر نہیں بیٹھتا جہاں پر شیطان آیا ہو، ایسی مجلس سے میرا کوئی تعلق نہیں جہاں پر شیطان آ جاتا ہے۔ آگے فرمایا ابو بکر تین چیزیں برحق ہیں، تین چیزیں برحق ہیں۔ اگر مظلوم ظالم کو معاف کر دے تو اللہ مظلوم کی مدد فرماتا ہے، جس پر ظلم ہوا ہو وہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ جس پر ظلم ہوا ہوتا ہے اس کی مدد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسرا، اگر کوئی مال و دولت میں اللہ تعالیٰ سے اضافہ طلب کرے تو اللہ اس کی قلت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اگلے کو بخش دے، انعام کر دے، اگلے کے لیے بخش و انعام کا دروازہ کھول دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اس میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ جو معاف کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور معاف کرنے والا بناتا ہے، اور معاف کرنے والا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں محل تیار کر رکھے ہیں۔
ایک صحابی نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں فلاں آدمی کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے نہ کھانا کھلاتا ہے نہ مہمان بناتا ہے، تو اگر وہ میرے پاس سے گزرے تو کیا میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کروں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ تمہیں اس کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر آپ جتنی مرضی برائی کر دے اس کا جواب آپ نے بھلائی سے دینا ہے، اس کو معاف کر دو، جو کرتا ہے معاف کیا، آپ نے اس کے نام کرنا ہے۔ شیخ فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے درمیان غلطیوں پر معاف کر دینا ہی اصلی جوان مردی ہے۔ بہادری ہی یہی ہے کہ اگلا دوسرے کو معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے اگلے کو، بلکہ وہ ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ تعلقات توڑو تو تمہارے ساتھ تعلقات جوڑے، تم اسے اوائڈ کرو تو وہ تمہارے پاس اور قریب آئے۔ اور شریفانہ اخلاق کی نشانی یہی ہے کہ اگلا آپ کے ساتھ جیسے مرضی برتاؤ کرتا ہے، بیہیو کرتا ہے، آپ سے تعلق توڑتا ہے، تعلق ہی کرتا ہے آپ سے، تو آپ پھر بھی اس کے ساتھ میل جول رکھو، اچھا برتاؤ کرو، بھلائی کرو، اس کے ساتھ احسان کرو، اس کو بخشش کرو۔ وہ آپ کس چیز سے محروم کرتا ہے آپ اس کو عطا کر دو۔ یہ نبی پاک کا اخلاق رہا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں گواہی دی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیا وہ آپ وہی ہے یا رسول اللہ جو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبہ پر فائز ہیں؟ یہ اسی اعلیٰ ترین مرتبے والے رسول کی میں باتیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی درگزر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کیا اگلے کو معاف کر رہے ہیں، دل سے بھی معاف کر رہے ہیں، زبان سے بھی معاف کر رہے ہیں، ہم سیرت محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں، اور اگر بس تھوڑا مورے کر دیا ہے، اگلے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو ہم اس سے ہٹ گئے سیرت رسول سے۔ ابھی اگلے دنوں میں ایک کمال کی ویڈیو آنے لگی ہے، سورت و سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ویڈیو جلد ریسیو ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔